ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے کسی وجہ سے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ آیت تلاوت کر دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے تو انہوں نے آیت سنی تو آیت تو پہلے بھی سنی ہوگی ظاہر ہے لیکن اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے، کتنا عجیب کلام ہے، کیسا عظیم خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، یا تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیسا عظیم خطاب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں فرمایا کہ الا کہہ کر کہ سن لو کہ تمہیں موت کے وقت یہی خطاب دیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مرنے کے وقت تمہیں اس خطاب سے نوازا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر استحقاق کے نفس مطمئنہ عطا فرما دے، تو جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت میں یہ خطاب ہوتا ہے نیک آدمی کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوگا اور جب جنت میں بلایا جائے گا اس وقت بھی ہوگا آخرت میں۔ جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں نیک بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں فرشتے قبض کرنے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے، اور اسی کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے یعنی محبت رکھتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ سے ملنے کو، اللہ سے ملنے کو پسند کرنے کا تو یہی راستہ ہے کہ موت آئے، موت کے بغیر تو اللہ میں سے ملاقات ہو نہیں سکتی۔ تو اب موت کو تو ہر ایک آدمی ناپسند سمجھتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے۔ تو اس کے معنی یہ کہ یہ تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہوگا کبھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملنے سے محبت ہو، یعنی کوئی خواہش ہو کہ میں مر جاؤں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن کے نزع کا وقت آتا ہے اور روح قبض ہونے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، ملائکہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، بعض اوقات جنت کے مناظر بھی اس کو دکھائے جاتے ہیں عین نزع کی حالت میں۔ تو اس وقت میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ یہ مراد ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، اس کا کہ جب زندگی بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق گزاری اور نزع کے وقت میں پہنچا تو اس وقت میں یہ مناظر دکھائے گئے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جلدی سے اللہ کے پاس۔ تو احب اللہ لقاء، تو معلوم ہوا کہ بندے کو جب یہ نفس مطمئنہ کو عین نزع کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اور یہ پیغام آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے دیکھا بھی، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا قصہ، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی میں نے ابھی ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ دیکھا گیا جو اس قسم کا پرندہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نعش میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا، پھر پتہ نہیں کہاں گیا، اور نعش کے اندر داخل ہوا پرندہ اور غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ یعنی بہرحال اس کے بعد نعش کو اٹھایا بھی، اس کو قبر میں بھی رکھا اور سبھی کچھ، لیکن کہیں پرندے کا سراغ نہیں ملتا۔ جب قبر میں رکھنے لگے تو سب نے سنا یہ کلمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، غیبی آواز سنی سب نے۔ اللہ جانے وہ پرندہ کیا تھا، فرشتہ تھا، کیا چیز تھی، اور پھر یہ پیغام سنایا گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اللہ تعالی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ملے مرتے وقت اس کی لذت زیادہ ہے یا ایک گناہ کر لیں تو اس کی لذت زیادہ ہے؟ ایک گناہ کر لیں چند لمحے کے لیے اس کی لذت حاصل کر لیں، وہ مزہ زیادہ ہے، یا مرتے وقت پر میرا پروردگار یوں پکار کر کہہ دے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹ آیا، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی، کس کی لذت زیادہ؟ ایک لذت ہے ہو کے ختم ہو جائے گی، خارش کی لذت ہے وہ بیماری پیدا کرے گی اور زیادہ پیدا کرے گی، اور ایک لذت ہے صحت کی لذت ہے، عافیت کی لذت ہے، آئندہ مستقبل کی صلاح و فلاح کی لذت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فکر ہمیں عطا فرمائے۔ www.darsequran.com